بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ شریف میں حاضر تھا، تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ کیوں نہ ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ چونکہ میں تجھ سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں، میں ان کو زیادہ پہچانتا ہوں، اس لیے میں سوال کرتا ہوں۔ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ ہم زمین پر بہت سفر کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات بعض اوقات ہم ایسے شہر میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کے باسی یعنی رہنے والے کہتے ہیں کہ تقدیر ہی نہیں ہے، یعنی تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کو کیا لٹائیں، ان کو کیا جواب دیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے بری ہوں، اور اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ضرور تم سے جہاد کرتا۔ تو اس کے بعد حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم دونوں کو ایک حدیث بیان کرنے لگ پڑے، کہنے لگے کہ ہم صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، جس کے بال بہت ہی اچھے تھے اور اس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص نے، اس نوجوان نے سلام کیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے ہم کو بھی سلام کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے پاس ہو جاؤں، آپ کے قریب ہو جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہو جا۔ وہ نوجوان ایک مرتبہ قریب ہوا یا دو مرتبہ، یہاں تک کہ اس کے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملی۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کی ملاقات کرنے کا تمہیں یقین ہو، آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اس نوجوان نے یہ سن کر کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، کہ یعنی سوال پوچھنے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، کہ گویا کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، لیکن پھر بھی وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، گویا کہ وہ پہلے ہی جانتا تھا، اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس کے بعد اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غسل کرنا۔ اس نوجوان نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ گویا کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ تجھے لازمی دیکھ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا کام کروں تو کیا میں محسن ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، تو محسن ہو جائے گا۔ پھر اس نوجوان نے کہا آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا، گویا کہ وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب واقع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے، جو سائل ہے، وہ بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور
وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہی اس کی خبر دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس نوجوان کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن ہم نے اس نوجوان کے کچھ نشان تک نہ دیکھے، یعنی کہ اس کی سواری بھی نہ دیکھی کہ وہ کس پر آیا، کہاں گیا، کیسے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ تم کو تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں مهم مسائل تمہیں بتانے آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں آ جائے لیکن میں انہیں ہمیشہ پہچان ہی لیتا ہوں۔